This is Geopolitics with Anila Shehzad. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی SCO کی جو سمٹ منعقد ہوئی ہے قزاقستان کے شہر آستانہ میں، اس کو کور کیا میں نے پہلے ویڈیو 2 دن پہلے اس کی پوسٹ ہوئی ہے، اور اس میں مزید جو ہے بہت امپورٹنٹ چیزیں جو سامنے آئی ہیں ان کو میں نے ضروری سمجھا کہ انہیں بھی کور کرنا چاہیے، بیکاز چائنا کے جو پریمیئر ہیں زی جن پنگ اور رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں پوٹن، وہ ان دونوں کا یہاں پر آنا، اور اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ رشیا کے اندر ایک ورلڈ اکنامک فورم منعقد ہوا اسی 1 مہینے کے اندر، اور اس کے بعد برکس کی بھی ایک منی سمٹ منعقد ہوا، اور اسی کے مطلب یہ کہ ایک تسلسل سے یہ ان کے پروگرامز جو ہیں وہ چلتے چلے آ رہے ہیں، اور اب جو یہ SCO کی کانفرنس ہے یہ مطلب اس میں زی اور پوٹن کا سامنے آنا اور ان کی اس طرح کی باتیں کرنا کہ ہم ایک نیا ورلڈ آرڈر شروع کرنے والے ہیں، اور ہم ایک مطلب دنیا کی جو اکانومی ہے، دنیا کی جو پالیٹکس ہے، اس کو ہم ایک نئے اسٹرکچر کے اندر لے کر آنے لگے ہیں، اس چیز کی ہنٹ کو بار بار دے رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو نیوز جو میں انٹرسٹنگ سمجھی کہ زی اینڈ پوٹن set out ambitions for Eurasia Security Club، یعنی انہوں نے اس طرح کی بات لفظ نہیں وہ یوز کرتے جیسے یہ نیٹو ہے یا اس سے پہلے وارسا پیکٹ تھا، بلکہ وہ ایک بڑا ایک یعنی کہ سافٹ ورڈ یوز کریں کہ سیکیورٹی کلب ہم بنانا چاہتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ جو بھی کنٹریز جو ہیں وہ SCO کے ممبرس ہیں ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی بھی SCO دے گا، یعنی وہ ایک سیکیورٹی الائنس بھی بن جائے گا، جس طرح بالکل ویسے ہی جیسے کہ نیٹو ایک سیکیورٹی الائنس ہے، لیکن ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ فرق تو دونوں آرگنائزیشنز میں رہے گا، کیونکہ مینلی SCO اور برکس اور یہ سب ایک اکنامک الائنسز ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی سیکیورٹی کی بات ابھی تک نہیں کی ہے، لیکن آگے آگے جب ان کی پارٹنرشپ بڑھتی جائے گی اور انہیں کوئی خطرہ ہوگا کہ ویسٹرن جو نیٹو ہے یا ویسٹرن کی اور جو ان کے مخالف بڑی بڑی پاورز ہیں وہ کیا ان کے خلاف کوئی وار یا کوئی ایسی چیز تو نہیں شروع کریں گے، اس کو مد نظر رکھتے انہوں نے اس بات کا ہنٹ اس سے پہلے بھی دیا اور اس SCO سمٹ میں بھی دے دیا کہ وہ کوئی سیکیورٹی کلب بنانے کی بھی باتیں آپس میں کر۔ اور ایک اور جگہ سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ SCO سیف گارڈ سیکیورٹی ڈیولپمنٹ، اور اسی نیوز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ SCO has grown from a mechanism aimed at addressing broader issues among China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan into an organization safeguarding regional security and promoting economic development and humanitarian exchanges، یعنی کہ اس سے پہلے تو وہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور یہ ہیومینیٹیرین ایکسچینجز کی بات زیادہ کرتے تھے، لیکن اب جو وہ گرو اپ ہوا ہے SCO اور وہ کس طرح سے سامنے آیا، وہ ایک ریجنل سیکیورٹی کو بھی سیف گارڈ کرنا اپنے مقاصد کے اندر وہ شامل کرتا ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ وہی بات کہ ایک سیکیورٹی کلب بن جائے گا، یعنی وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم SCO میں جن ممالک کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں اگر ان کو کوئی خطرہ ہے، ایسا خطرہ جس سے اس اکنامک پروجیکٹس کو بھی خطرہ پڑ سکتا ہے، تو پھر وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اس کو سیکیورٹی سیف گارڈ بھی کرے اس کا۔ سو دس از اے تھنگ۔ بڑی ایک اور انٹرسٹنگ بات جو پریزیڈنٹ پوٹن نے کہی کہ طالبان جو ہیں وہ ہمارے ایلائز ہیں ان فائٹنگ ٹیررزم، یعنی ویسٹ کی طرف سے تو ابھی تک آپ کو پتہ ہے دوحہ میں بھی ایک افغان پیس کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اس وقت 2-3 دن سے چل رہی تھی، اور اس میں UN کی سرپرستی میں یہ دوحہ پیس کانفرنس چل رہی تھی، اور اس میں UN کی کوشش تھی کہ وہ اس کو انٹیگریٹ کرے افغانستان کو گلوبل اکانومی کے ساتھ، لیکن ویسٹ کی پورے مین اسٹریم میڈیا میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ اس دوحہ کانفرنس کے اندر وومن رائٹس نہیں ہے، چلڈرن رائٹس نہیں ہے، اور مطلب اس طرح کی وہ بلیم گیم جو ہے ہر وقت کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پوٹن نے یہ کہا ہے، اور وہ طالبان کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز،
لیکن پوٹن نے کہہ دیا کہ ٹیررزم کے خلاف لڑائی کرنے میں تو طالبان ہمارے ایلائز ہیں، یعنی وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں اس سارے معاملے میں. سو دس از ویری ویری انٹرسٹنگ کہ آلدو کہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جب یو ایس افغان وار چل رہی تھی 20 سالہ، تو اس کے بیچ میں کر کے آ کے کہیں پہ رشیا نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم طالبان کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، اور ہم ان کی سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن اب آپ دیکھیں کہ حالات اتنے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، سچویشن اتنی ڈفرینٹ ہو گئی ہے کہ پوٹن جو ہے وہ کھل کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان ہمارے ایلائز ہیں. سو دس از دا تھنگ ویری انٹرسٹنگ. ماسکو ہنٹس ایٹ ڈراپنگ سینکشنز اگینسٹ طالبان، کہ جو بھی سینکشنز رشیا کی طرف سے تھوڑی بہت لگے ہوئے تھے افغانستان گورنمنٹ کے اور ملک کے خلاف، وہ سارے ڈراپ کر دیں گے اور ان کو بالکل ایک نارمل کنٹری تسلیم کریں گے، طالبان کو ایک نارمل گورنمنٹ تسلیم کریں گے اور ان کو ٹیررسٹ نہیں بلکہ اپنے ایلائز بنا کر سامنے لے کر کے آئیں گے. سو دس از اے بگ چینج. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ایک اور نکی ایشیا میں آئی ہے، یہ آرٹیکل، اس میں انہوں نے، یہ انڈین اینالسٹ ہی ہیں کوئی، جنہوں نے کہا کہ انڈیا از لوزنگ انٹرسٹ ان شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. لائک آپ کو اگر یاد ہو کہ لاسٹ ایئر جو SCO کا پوری کانفرنس ہوئی تھی وہ انڈیا کے اندر منعقد ہوئی تھی، کیونکہ روٹیشن میں ہر ملک کو ایک چانس ملتا ہے کہ اب اس ملک میں ہوگا، اب اس ملک میں. تو لاسٹ ایئر مودی کے انڈر ہی یہ SCO کی پوری، مطلب ایک نہیں کئی دنوں کی وہ کانفرنس جو چلی تھی انڈیا کے اندر، اور انڈیا نے بڑا اس کو پامپ کیا تھا کہ جی ہم بہت بڑے ممبر ہیں SCO کے. لیکن اب اس وقت بھی تھوڑا ان کے زی کے ساتھ اور پوٹن کے ساتھ اور لائک افغانستان ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگز اور مطلب کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھے. مگر آپ دیکھ لیں کہ شنگھائی یہ جو SCO ہے، انڈیا اس میں بہت ہی اپنا انٹرسٹ لوز کر رہا ہے. بیکاز ایک بات تو یہ ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے اس کے اندر، اور ظاہر ہے وہ ڈومیننس جو ہے مودی تو برداشت نہیں کرتا کسی اور کی، وہ تو خود کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مودی کی پرابلم یہ ہے کہ وہ پرو ویسٹ ہے. ہو سکتا ہے اگر کانگریس جیت جاتی الیکشن تو وہ ایک بیلنس ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرتی ویسٹ کے ساتھ بھی، اور اپنے یہ نیبرز کے ساتھ اپنی ریجن میں جو چائنا ہے اور رشیا ان کے ساتھ بھی ایک بہتر تعلقات بنانے کی کوشش کرتے. لیکن مودی کا تو کلیئر ہے کہ وہ پرو ویسٹ ہے اور وہ ویسٹ کی محبت میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور اسی لیے وہ مس فٹ ہوتا ہے، فیل کرتا ہے اس طرح کی آرگنائزیشنز میں جہاں پر چائنا یا رشیا کی وہ چیزوں، بلکہ وہ اپنے آپ کو جاپان کا پارٹنر بتاتا ہے، اپنے آپ کو لائک تائیوان کا پارٹنر بتاتا ہے، اور ویسٹ کا اور US کا اسپیشلی پارٹنر اسرائیل کا پارٹنر بتاتا ہے، جو کہ تمام کے تمام بالکل اس اینٹی کلب میں ہیں جو کہ رشیا اور چائنا بنانا چاہتے ہیں اپنے ارد گرد. سو دس از دا تھنگ، دس از واٹس ہیپننگ. بہت بڑی چینجز گلوبل پالیٹکس میں آ رہی ہیں، اور یہ الجزیرہ نے جو رپورٹ کیا انہوں نے بولا کہ چائنا اور رشیا ہائی لائٹ ٹیکٹونک شفٹ ان گلوبل پالیٹکس، یعنی کہ ایسا گلوبل پالیٹکس میں شفٹ آ رہا ہے کہ جیسے زمین کی جو وہ پلیٹس ہیں نا بڑی بڑی، جو دنیا کی 8-10 بڑی پلیٹیں، ان میں جو شفٹ آتا ہے نا، دیٹ مینس ایک بہت بڑا اسٹرکچرل چینج آ رہا ہے، ایک بہت بڑا ایک بنیادی چینج جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور جس کو لیڈ کریں چائنا اور رشیا. سو لیٹس سی، وی آر لوکنگ فارورڈ کہ اگر ایک نیا گلوبل سسٹم بنتا ہے اکنامک اور پولیٹیکل، تو پاکستان ڈیفینیٹلی، پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک بہتر اس کے اندر انٹری کرے، ایک بہتر طریقے سے وہ اپنی پوزیشن اس نئے سیٹ اپ میں بنائے. تھینک یو.